ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر اگر غور و فکر اور تدبر کیا جائے، وہ تعلیم سیکھی جائے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو بیسک قرآن کی وہ آیات مبارکہ بطور خاص جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر اکثر جو خطابات ہیں وہ کفار کے ساتھ ہیں، وہ کفار کے ساتھ ہیں، اور جس چیز کی اس کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے یا جس عمل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس بات پر بہت زیادہ احکامات رب تعالیٰ نے وہ نازل بھی فرمائے اور حکم بھی دیے، اور کتنی چیزوں سے منع کیا۔ ان میں سب سے بیسک اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی نہ عبادت جائز بلکہ شرک ہے، اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، اور شرک وہ بڑا گناہ اور مذموم ہے۔ یاد رکھیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہیں بخشے گا۔ شرک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ فرمایا اللہ شرک نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ اللہ بخش دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یعنی گناہوں میں سے جو بھی نافرمانیاں اور گناہ ہیں، رب تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے، معاف فرما دے، لیکن شرک کے لیے یہ فرمایا کہ اسے اللہ نہیں بخشے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ جس آدمی کا خاتمہ اس پر ہوا کہ وہ مشرک تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کے لیے کوئی کسی طرح کی بخشش مغفرت نہیں، اور یہ اللہ کا ہی حکم ہے، فرمان ہے کہ اللہ یہ معاف نہیں کرے گا۔
ان الشرک لظلم عظیم، قرآن فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم اسے کہا گیا، بہت بڑا یہ گناہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو ایسا جاننا، ایسا عقیدہ اس کے لیے رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اس کی کافی ہم کچھ ڈیٹیل اور کچھ تفصیل جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شریک رہیں اور سنیں، انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں جو ایز اے مسلم ایک ہمیں بنیادی طور پر معلومات اس کی ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کی کتنی حساسیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں اویئرنیس وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آدمی کسی بھی ایسے کام سے، کسی فعل سے، کوئی ایسا عمل ہے یا کوئی ایسا قول ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہاں شرک کا شائبہ ہے یا آدمی شرک کی طرف جاتا ہے تو اس سے ضرور اسے اپنے آپ کو بچانا یہ لازم، ضروری، فرض ہے۔ البتہ یہ بھی یاد عرض کرتا چلوں کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جسے عام طور پہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا اپنی کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کئی چیزوں کو شرک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا، حالانکہ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو شرک کے اس زمرے میں نہیں آتی۔ تو یہ پورا عقیدہ سمجھنا کہ کیا کیا کب کیسے شرک کے اندر کوئی چیز آئے گی اور کیا نہیں آئے گی، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگوں کو عام بسا اوقات اس طرح کی کچھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی کی کوئی تحریر پڑھتے ہوئے کہ ہر چیز کو بسا اوقات وہ شرک کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو شرک یہ کوئی ایک عام اور ایک کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی کسی کو شرک کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، مطلب آپ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ یعنی مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو کسی بھی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے یا کسی جماعت کے لیے یا کسی گروہ کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی بھی ایسی بات کرنا، کوئی ایسے کامنٹس کرنا، یہ ایسا جو ہے وہ لا علمی میں یا جہالت میں یا ہٹ دھرمی میں، یہ قطعاً ہمیں اسلام اس کی اجازت وہ نہیں دیتا۔ اس کی میں کچھ ڈیٹیل، کچھ تفصیل انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں۔ یاد رکھیے کہ شرک اول تو یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، جاننا، یعنی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا۔ رب ایک ہے، وہ واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم ساری مخلوق، سارے بزرگ، ولی، نبی، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ مختصر سی صورت نے پورا ایک جو جسے کہتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے، اور اس عقیدے سے جو ہٹے تو وہ شرک کے اندر پڑا۔ جو معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے۔ مشرکین ایسے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اور بھی اتنے چیزوں کو وہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا،
کچھ تو وہ تھے کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، سرے سے انکار ہے، اور کچھ وہ جو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس طرح کے شرک بھی کرتے۔ تو اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اس کی صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا، یہ اگر آدمی مانا اور اس کا مطلب مفہوم سمجھ جائے تو کئی غلط فہمیوں سے وہ نکل سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی یعنی کسی نے نبی علیہ السلام کو پکارا یا کسی اللہ کے ولی کو پکارا، تو کچھ کنفیوژن اس طرح کی شیطان بھی کسی کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ مدد اللہ کرتا ہے، پکارا اللہ کو جائے، لیکن یہ تو فلاں کو نبی کو پکار دیا، ولی کو پکار دیا، تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو کہہ دیا کہ یہ شرک میں پڑ گیا۔ یہ شرک اس طرح کسی طرح کی یہ شرک کی کیٹیگری میں وہ داخل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ عید مسلم اگر کوئی شخص کسی نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے ولی کو اگر وہ پکارتا ہے یا ان سے مدد طلب کرتا ہے، اس نے استعانت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب اور عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے، اور آپ کے سامنے بھی کئی ایسی مثالیں پھر بعد میں بزرگوں سے لے کر آج تک جو چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی نبی کو یا کسی ولی کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ان کے بارے میں یہ نہیں رکھتا کہ وہ معاذ اللہ بذات خود اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہی کسی کی بات کو سنے، یا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہی بذات خود وہ نبی یا ولی خود وہ مدد کرتے گئے، یعنی ان کے پاس جو اختیار ہے، جو طاقت ہے، وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ تصور عقیدہ ہو تو وہ پھر جا کر کسی شرک کے کھاتے میں آئے گا، لیکن اگر یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے عقیدے پر الحمدللہ جو ہمارے علماء نے، اسلاف نے، بزرگوں نے جو لکھے کتابوں میں، اور یہی تعلیم اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے، اور وہ رکھتے ہیں اسی چیز کو، کیا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی یہ مدد فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اچھا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ آج کسی بچے سے، چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کہ بھائی غزوہ بدر ہوا تھا، اس میں مدد کس نے کی تھی، تو آپ کو کوئی تھوڑی بہت بھی اگر کوئی کتابیں پڑھنے والے ہوں، علماء کی صحبت والے ہوں، تو وہ فوراً یہ بتا دیں ہاں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، آسمانوں سے فرشتے آئے تھے، مدد کی تھی غزوہ بدر میں، اور قرآن اسے بیان فرما رہا ہے، ان فرشتوں کی تعداد کو بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، فرشتے اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی انہیں مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، انہوں نے آ کر غزوہ بدر میں مدد کی ہے۔ تو یہ تصور کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاذ اللہ کسی کو شرک کے کھاتے میں ڈال دینا کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ وہ آیاتیں اور اس کے اوپر آیتیں وہ پڑھنا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، وہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے، آپ روایتیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، خود لکھا اس کے حوالے سے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی اسے خدا جانتے ہوئے، اسے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے، یا اسی سے ہی مدد کے یہی مدد کرے گا اور ہے ہی نہیں ہے، یہ بذات خود ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جو بتوں کے حوالے سے، ایسے جنہوں نے جو ہے وہ باطل اپنے خدا معبود بنائے ہوئے تھے، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اور مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں وہ، یاد رکھیے گا،
مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، قرآن میں جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں وہ کیا کرتے ہیں، اسے اٹھایا اور اسے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں مخلوق میں سے کہ ایسی آیتوں کو معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپاں کر دینا اور انہیں شرک جو ہے وہ اس کی ڈگریاں بانٹتے رہنا۔ بھائی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ دوائی کھا رہا ہوں، دعا تو اللہ کی بارگاہ میں ہی کرتا ہے، یا اللہ شفا تو ہی دینے والا ہے۔ پیسوں سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، پیسوں سے ڈاکٹروں کے ٹائم خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے بڑی بڑی لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے گئے، لیکن کیا عہد مسلم کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بہت بڑے سے بڑے ملک میں چلا جاؤں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواؤں تو میں بالکل صحیح ہو جاؤں گا؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ نہ چاہے اور پھر بھی میں صحیح ہو جاؤں گا؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ بڑا سا بڑا علاج کر کے بھی وہ یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے، کیا کہ علاج میں نے کیا ہے، شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اتنا جب واضح مدنی چینل کے ناظرین یہ فرق ہے تو پھر کیوں معاذ اللہ مسلمانوں کے حوالے سے عام اس طرح کی باتوں پر اس طرح کفر اور شرک کے حوالے سے کہہ دینا؟ تو کسی کو بھی کافر کہنا، کسی کو بھی مشرک کہہ دینا بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی دلیل کے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا وہ کسی کو کافر کہہ، بالکل خاص تعین کے ساتھ کسی شخص کو، اور وہ کفر اس میں نہیں ہے، وہ کفر اس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ فرمایا گیا وہ یا تو یہ کہ وہ ہے ہی ایسا تو فابیا، نہیں ہے تو یہی کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا، یہی اس کی طرف آئے گا۔ تو یہ ایک عام نارمل بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ عقیدے کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کے اوپر عقیدہ درست کسی کا نہ سمجھتے ہوئے اور اپنی منمانی کی تشریح کرتے ہوئے اس کو شرک کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ قطعاً غلط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا، جبریل مولا اور نیک مومن مولا۔ یہ کیا ہیں؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، وہی مولا کا لفظ کلمہ وہ اللہ کے لیے بھی، جبریل کے لیے بھی، نیک مومنوں کے لیے بھی وہی مولا کا ہے، لیکن فرق واضح ترین، اور وہ فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ وہ حقیقی طور پر مددگار ہے۔ رب نہ چاہے تو ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، رب نہ چاہے تو پھر رب کی چاہت یا اذن کے بغیر کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہمارا تو ایمان عقیدہ، ہم تو پہلے ہی یہ بالکل واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں، فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کے ولی وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں اللہ نے انہیں اختیارات دیے، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، اور وہ فرشتوں کو بھی اختیارات دیے ہیں، اور ان کے ذمے کئی کام ہیں۔ کوئی فرشتے بارش برساتے ہیں، کوئی آسمانوں کو اٹھائے ہوئے گئے، کوئی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ کوئی لکھتے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ان اعمالوں کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھے ہوئے درود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے گئے۔ یعنی فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس مختلف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اچھا فرشتے مدد بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے انہیں، تو فرشتوں سے مدد مانگی یا فرشتوں سے مدد چاہی،
یا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مدد کرتے ہیں، یہ تو باقاعدہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور ایک آیت نہیں، اس کی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں کہ فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو صرف یہ سوچ رکھ لینا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، تو یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس کا یہ واضح طور پر انکار ہے۔ ہاں، عقیدہ درست رکھنا وہ ضروری ہے۔ اللہ حقیقی طور پہ مددگار ہے، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے بندے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو جو شرک کی ایک تعریف ہے کہ رب جیسا کسی اور کو ایسا ہی بنا لینا، رب عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ کسی اور کو بھی کہنا یہ بھی اس کی عبادت کرنا، آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہ جو کوئی بھی نہیں ایسا ملے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہم کسی ولی کی عبادت کرتے ہیں یا ہم کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ عبادت اللہ کی ذات کی ہے، تو اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا، جاننا، ایسا عقیدہ رکھنا، یہ تو ہوتا ہے شرک۔ جب ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو اس طرح کا شرک کا معاذ اللہ یہ کہنا، یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی ایک جرت ہے جو کسی ایسے شخص کو کہ جس کے اندر شرکیہ یا کفریہ کوئی معاملہ نہ ہو اور اس کو شرک یا کفر سے تعبیر کر کے اپنے انداز سے غلط اعتبار سے لوگوں کے اندر وہ پھیلائے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شرک کی، اور یاد رکھیں شرک اگر واقعی کوئی شرک کرتا ہے تو یہ بدترین کفر ہے۔ کفر تو کفر ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن جو شرک ہے وہ جتنے بھی کفر ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر جو بدترین جسے کہا جائے شدت کے اعتبار سے، وہ اسے شرک جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے قرآن پاک میں کتنے مقامات میں جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ ہیں، عبادت جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی تم عبادت کرو۔ عبادت اللہ رب العالمین کی ذات کی وہی عبادت کے لائق ہے، غیر خدا کو تو عبادت کا سجدہ کرنا ہی کفر ہے، عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا ہی یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہ رہا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اصول ہے، کسی کے لیے بھی، اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے اور نہ مشروع رہا کہیں بھی، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ سجدہ بھی ایک کرنا کسی کو عبادت کے طور پر تو یہ کفر ہے۔ ہاں، تعظیم کے لیے سجدے یہ پہلی شریعتوں میں جائز رہے ہیں، تعظیماً سجدہ کچھ اور ہے اور عبادت کا سجدہ یہ کچھ اور ہے، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تعظیم کا سجدہ یہ ہے کہ جس میں عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اس شخصیت کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک گیا، سجدہ کیا، تو یہ جائز تھا، مگر کب؟ پچھلی شریعتوں میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی اس شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی اور اسے بھی منع فرما دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت مانگی گئی، ہم نے منع کر دی، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، تعظیم والے سجدے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ وہ سجدہ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا، وہ سجدے کا حکم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو
آپ کے بھائیوں نے، والدین نے، جو قرآن پاک میں بیان ہے، سجدہ کیا. تو یہ کیا تھے؟ یہ تعظیماً سجدے تھے. یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھے. ہماری شریعت میں تعظیم کا بھی سجدہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی کوئی بزرگ کو کرے یا کسی کو بھی کرے. تعظیماً سجدے کی بھی اجازت نہیں ملی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، تعظیماً سجدہ اگر کوئی آج بھی کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے. لیکن اس کو کفر نہیں کہیں گے، اس کو کفر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کفر تب بنے گا یہ کہ جب معاذ اللہ کوئی کسی کو عبادت کے طور پہ سجدہ کرے. میرے اس تفصیل اور ڈیٹیل بتانے سے یہ مقصد نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرنا شروع کر دے. نا نا نا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے سجدے کی منع کر دی تو پھر کسی اور کے لیے کیا. تو سجدہ یہ بعض لوگ دیکھتے ہیں ایسے ہی اور غلط مشہور کرتے ہیں، نہیں جی مزارات پہ بڑے سجدے ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، مزارات پہ یہ ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اب دیکھو تو صحیح مزارات پہ کیا ہوتے ہیں. الحمدللہ مزارات پہ آپ کو کیا وہ ہزاروں افراد، وہ لاکھوں لاکھ افراد وہ نظر نہیں آتے کہ جو وہاں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں. وہ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور بزرگوں کی ہی وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنی زندگی میں دی وہ دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر گئیں. آج بھی وہاں بیٹھتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. آپ کون سی دوربین سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سجدے ہو رہے ہیں؟ اور اگر بالفرض کسی طرح مان بھی لیا جائے کہ کوئی آدمی اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کوئی کسی جگہ جا کر متھا ٹیک دیتا ہے، یعنی جسے عام لوگ سجدہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی سجدہ کہنا غلط ہے. سجدہ تو سجدہ ہی ہے نا جو آپ نماز میں کرتے ہیں سجدہ. تو بظاہر کسی جا کے جو ہے وہ ہاتھ لگا لیا یا اپنے سر کو جھکا لیا یا چوم لیا، یہ اس کو کون سجدہ کہے گا؟ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھی ممانتیں فرمائی ہیں اور ایک طریقہ فرمایا، مزار سے اتنے جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، فاتحہ کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. یہ تو ہماری تعلیم ہے، بالکل ہم واضح بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنی جہالت اور لا علمی کی بنا پر کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ بھی کر لے بالفرض، تو ہم اسے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ فعل حرام ہوا ہے، یہ حرام کیا ہے. لیکن اس کو معاذ اللہ اس ایک کو لے کر سارے مسلک کے حوالے سے یہ کہہ دینا، سارے اس کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ یہ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ایسے کرتا. اس کو بھی سمجھائیں، آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں، اور ہم سمجھا رہے ہیں. اور ہمارے علماء نے بالکل اس کی بڑی وضاحتیں فرمائی ہوئی ہے. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ سجدہ عبادت وہ کفر ہے، اور وہ سجدہ جو کسی کو تعظیم کے لیے کرے وہ حرام ہے. ہمارے شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی وہ حرام ہے. امام اہل سنت نے پورا الزبدۃ الزکیہ ایک رسالہ اس موضوع پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ تعظیماً سجدہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. بہرحال یہ شرک سے اٹیچ کچھ ایسی چیزیں کہ شرک ہوتا کیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے عرض کی، اور کچھ اور چیزیں کہ جن کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے یا لوگ اس کو معاذ اللہ اپنی ہٹ درمی سے یا لا علمی سے اس کو شرک کہہ دیں، تو یہ قطعاً طریقہ غلط ہے. عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے. وہ رب عز و جل ہی ہے جو کہ حی ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اللہ نے آگے اپنے فرشتوں کو، نبیوں کو اور ولیوں کو جو طاقتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے مدد فرماتے ہیں. یہ عقیدہ اور یہ ایمان
وہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ابتداءً عرض کیا کہ مکی صورتوں کے پورے مضامین اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر جگہ بجگہ جو شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو جو ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو کچھ کنٹینیو رکھیں گے اور پھر بھی اس پر کچھ وہ گفتگو وہ جاری رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل آپ کے ساتھ تھے اور سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ یہ ہیں اور ہیں بھی سواری پر بیٹھے ہوئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پتہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عام عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب ایسا کوئی بات ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک وہ نہ ٹھہرائیں۔ اچھا، پھر فرمایا بندوں کا بھی ایک حق اللہ کے ذمہ کرم پر، بندوں کا بھی ایک حق تو اللہ کا بندوں پر عبادت اللہ کی اور شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ پر بھی حق ہے بندوں کا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس کے ساتھ بالکل شریک نہ کریں، کسی کو ٹھہرائے، جو اس کے ساتھ بالکل بھی شرک نہ کریں اور شریک نہ کسی کو ٹھہرائے، فرمایا وہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ ایسا حق ہے جو بندوں کا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بندوں کا یہ حق اپنے ذمہ کرم پر لیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جو شریک اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ٹھہراتا تو اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ اسے عذاب نہ دے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دوں، میں لوگوں کو بتا دوں، اس کی خبر دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ بتاؤ نہیں لوگوں کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر توکل نہ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی اس طرح پھر آدمی عمل وہ ترک نہ کر دیں اور اعمال کے اندر کوئی کمی نہ لے کر آئیں۔ پھر آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ظاہر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آگے پہنچانی تھیں، اور پھر انہوں نے اس کو آگے اس طور پر پہنچایا کہ کہیں کوئی چیز علم کی چھپانے والی، یعنی کتمان علم نہ کوئی معاملہ وہ نہ رہے۔ اور یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے اس طرح کی حدیثیں بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو ابھی نہ بتاؤ تاکہ وہ اس پہ بھروسہ توکل نہ کر بیٹھیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے سمجھنے کی بات ہے کہ جب کبھی ہم کوئی بشارت والی بات سنیں کہ اس عمل سے بخشا جائے گا، اس عمل سے جنت ہے، اس عمل سے آدمی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، کئی آپ روایتیں سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا صدقات و خیرات کے حوالے سے ہو یا زکوٰۃ کے حوالے سے ہو یا نماز پڑھنے کے حوالے سے ہو، تو اب آدمی کو یہ اس سے سوچ اور تصور اپنا بنا لینا کہ بس ٹھیک ہے پھر یہ ایک عمل کروں گا، اس کے علاوہ بقیہ کو چھوڑ دوں گا، یہ اس کی ہمیں اسلام میں یوں اس کی نہ ترغیب ہے نہ تعلیم ہے، بلکہ حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اسلام کی اس تمام جمیع اعتبار سے اس تعلیمات کو ہم دیکھتے رہیں، وہ فضیلت والا کام بھی کریں، لیکن جو گناہوں کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں یا دیگر نیکی کے کام ہیں، ان کو ترک نہ کریں، ان کو ہم باقاعدہ کنٹینیو رکھیں اور وہ نیک عمل بھی ہم بجا لاتے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج سنا ہے سمجھا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اس سے یاد رکھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے کفر شرک سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں ثابت قدمی
عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔